ان سب کی ایک ایک کہانی ہے، ایک ایک کہانی. ہم یہ بوڑھے سے بوڑھا شخص بھی یہاں بیٹھا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہاں بیٹھا ہے. میرے ساتھ سمیع الدین بلوچ جس کے اپنے والد جو ہیں وہ برسہ برس سے لاپتہ ہیں، اور ڈاکٹر دین بلوچ ہمارے سامنے. سمیع جو ہے یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ اپنی تعلیم مکمل ہو گئی، سڑکوں پہ ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. لیکن سمیع ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بات چیت کے لیے آپ لوگ کے پاس دروازہ کھلا، لوگ آئے بات کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ بات آگے نہیں جا سکی. کیوں بات آگے نہیں بڑھ سکی؟ جی دیکھیں، بات کس کو آگے بڑھانی ہے؟ ہم تو آئے ہیں یہاں پر اقتدار کے دروازے پر، ہم یہ دروازے کھٹکھٹانے کے لیے ہی آئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مذاکرات کے لیے آیا کون ہے، بات چیت کرنے کے لیے آیا کون ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ جو ہے ان کی کمیٹی یہاں پر آئی، انہوں نے ہم سے ہمارے مطالبات لیے اور یہ کہا کہ ہم آگے جا کر آپ کے مطالبوں پر بات کریں گے. اس کے بعد ہم صرف اور صرف ان کی طرف سے غیر سنجیدگی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی بھی جو اسٹیٹمنٹس آئے اور انہوں نے اپنے پریس کانفرنسز میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیا کہا، یا اس کے علاوہ جو بلوچستان کی حکومت کی جانب سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، یہاں پر مختلف طریقوں سے ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش جاری ہے. ہمارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، ہمارے سامنے بلوچستان کے مخالف گروپس کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے جو صرف یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں ہراساں کرنے کے لیے. باقاعدہ ہماری فیبریکیٹڈ پکچرز بنائے گئے ہیں یہاں پر، وہ ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہے. ان کی جو ہے بات شروع سے ختم یہاں تک ہو جاتی ہے ہمارے بارے میں کہ یہ لوگ مسنگ پرسنز کے فیملیز نہیں ہیں. وہ ہمارے موقف سے لے کر ہمارے پورے اس جینوین مسئلے کو ہی خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس سب میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ریاست یا وہ ادارے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، ان کا موقف ہے کہ وہ یہاں پہ آئے تھے، لیکن جو مطالبات ہیں وہ بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ لگتا ایسے ہے کہ وہ نہیں مان سکتے. یہ تو آپ کے مطالبات اب ہیں کیا؟ ابھی اتنے دنوں کے بعد آپ کے کیا مطالبات ہیں جو کہ حکومت تک پہنچے اور وہ اس کے اوپر بات کی؟ جی دیکھیں، ہمارے مطالبات پہلے دن سے جو تھے، ہم نے جو مطالبات کمیٹی کے سامنے رکھے تھے وہ مطالبات اب بھی یہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملک کا اندرونی مسئلہ ہے. اگر یہ اندرونی مسئلہ ہے تو کیوں یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا؟ اگر یہ اندرونی مسئلہ ہے تو کیوں پرائم منسٹر سے لے کر بڑے چھوٹے وزراء کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہمارے بس کا نہیں ہے؟ اگر یہ اندرونی مسئلہ ہے تو اس پر حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے نا. اس وجہ سے ہم نے یو این کی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کا مطالبہ کیا، اور ساتھ میں ہم نے دوسرے بھی وہ مطالبات رکھے جو آج بھی اگر یہ ریاست چاہے تو ان مطالبات پر عمل درآمد کر سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ تمام لاپتہ افراد، خاص طور پر وہ لوگ جن کے فیملیز یہاں پر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور جو ہے اگر کسی کا کوئی بھی اسٹیٹس ہے خدا نخواستہ اس کی فیملی کو بتا دیا جائے. دیکھیں، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے گھروں تک پہنچائیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا انسانی حق ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارے لوگ کہاں اور کس حال میں ہیں. خاص طور پر جو فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں مسنگ پرسنز کے، اس وقت بھی جتنے یہاں پر فیملیز بیٹھے ہیں ان سب کے کنسرنز یہی ہیں کہ اگر سی ٹی ڈی کو نہیں روکا گیا تو کل کو خدا نخواستہ ہمارے لاپتہ بندوں کو وہ اس طریقے سے فیک انکاؤنٹر کریں گے اور کوئی ہماری سنوائی کے لیے نہیں موجود ہوگا. سپریم کورٹ سے بھی آپ کو کوئی توقعات ہیں؟ دیکھیں، ہم آئے تو اسی توقعات کی بنا پر ہیں. اگر ہمیں توقعات ہی نہیں ہوتے تو ہم اسلام آباد کا رخ کیوں کرتے؟ وہ لوگ جو ہمیں مختلف ناموں سے سیاسی ایجنڈا اور مختلف جو ہے عسکری پسند تنظیموں سے ہمیں منسلک کرتے ہیں، اگر ہمارے واسطے ان تنظیموں سے ہوتے تو آج ہم اسلام آباد میں انصاف مانگنے نہیں آتے. بات یہ ہے کہ آج بھی یہ فیملیز اس جو ہے عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں، انصاف کی امید رکھتے ہیں بالکل، اور جو ہے عدالت کو چاہیے کہ اس اعتماد کو برقرار رکھے، کیونکہ یہ دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ہم لوگ ہر دفعہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں، ہر دفعہ ہم انہی امید کے ساتھ، ہم مایوسی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. ہائی کورٹ آپ کی بات سن رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ ہے. یہاں آپ لوگوں کو بہت سارے پنجابی لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، پشتون بھی، تمام قومیتیں، میں کسی قومیت کو الگ نہیں کرنا چاہتی، سب کے سب آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہم آواز ہیں. تو یہ تاثر آپ کا تو ختم ہوا کہ بلوچستان تنہا ہے یا بلوچستان کے لوگ جو ہے تنہا ہے؟ دیکھیں، جبری گمشدگی
درگزردگیوں کا معاملہ جب بھی اس ملک میں آیا ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ سب اس مسئلے سے اور جو بھی ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگز ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے دیگر اقوام ہوں چاہے سرائکی ہو پشتون ہو ان سب کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی ہو رہے ہیں. ہم تمام مظلوم اقوام متحد ہیں اور یہ اس وقت ہمارے لیے ایک فخریہ بات ہے کہ آج ہماری بلوچ ماؤں کی اس جدوجہد کی وجہ سے یہاں پر جو ہے چاروں قومیں پانچوں جتنے بھی پاکستان میں قومیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, ہم آواز ہیں. اور جہاں تک میں پروپیگنڈا اور ہمارے اس جینوین ایشو کو ڈسٹرب اور متنازع کرنے کی بات کری تھی, اس وقت بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ ہمارا صرف یہاں پر لائیو چل رہا ہے, ہماری مائیں یہاں پر اپنے آنسو پہنچ رہے ہیں, زور و قطار سے رو رہے ہیں اپنے بچوں کی یاد میں اور پیچھے سے جو ہے اسپیکرز لگائے جا رہے ہیں جیسے کسی شادی کا ماحول ہے. اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. اگر ان کو بلوچ کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچ ہیں, یہاں پر بلوچ تو ایک دوسرے کی درد سمجھ, بلوچ نہ صحیح انسان ہو کر آپ ایک دوسرے کی درد اور تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے یہاں پر یہ لوگ آئے ہیں, ہم کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں مختلف طریقوں سے ہمارے اس جدوجہد کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش. بہت شکریہ سمی, اور یہ جو باتیں سمی نے کی ہیں یہ پاکستان کے آئین کے مطابق کی ہیں.